اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے سورہ نساء کی، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 92 92 اس سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق، جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کانا، اور نہیں ہے، وا میننگ اور ما کے میننگ نہیں، کانا کے میننگ ہے، لمؤمن، ایک مومن کے لیے، لی کے میننگ ہے لام زیر لے جو ہے، اس کے میننگ ہے کے لیے، مؤمن مسلمان کے لیے، اور نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے، ان یہ کہ، ان یقتلا یہ کہ قتل کرے، مؤمنن ایک مومن کو، الا مگر، خطأ یعنی غلطی سے، مگر غلطی سے، اور نہیں ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ قتل کرے ایک مومن کو مگر یہ کہ غلطی سے۔ ومن قتل، اور جو کوئی قتل کرے، مؤمنن ایک مسلمان کو، خطأ غلطی سے، خطا سے، فتحریر رقبۃ تو آزاد کر دے گردن، مؤمنۃ ایک مومن کی، یعنی آزاد کر دے ایک غلام کو، ودیۃ مسلمۃ اور خون بہا ادا کرے، الی اہلہ اس کے گھر والوں کو، الا ان یصدقوا اور یہ کہ اگر وہ معاف کرے، مگر یہ کہ اگر وہ صدقے میں معاف کر دے گھر والے، یہ الگ بات ہے۔ فَإِن كَانَ پھر اگر ہے، من قوم سے، عدو دشمن کے، پھر اگر وہ ہے دشمن کے قوم سے، لکم تو تمہارے لیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ خود وہ مسلمان ہے، اگر وہ دشمن کے قوم سے ہیں تمہارے اور وہ بندہ خود مسلمان ہو جو غلطی سے قتل ہوا ہو، تو فتحریر رقبۃ مؤمنۃ تو ادا کرو، یعنی گردن آزاد کرو ایک مومن کی، یعنی غلام کو آزاد کرو ایک۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ اور اگر ہے وہ قوم سے جو تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق ہوا ہو، عہد ہوا ہو، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ تو خون بہا دے دو طرف اہلہ گھر والوں کو ہی، اس کے گھر والوں کو خون بہا ادا کرو، فدیۃ مسلمۃ خون بہا ادا کرو پورا، فدیۃ اس کو دیت بھی کہتے ہیں، وتحریر رقبۃ مؤمنۃ اور ایک غلام کی گردن آزاد کرو، جو مسلمان غلام ہو اس کو آزاد کر دو۔ فمن لم یجد پھر اگر کوئی، فا میننگ پھر، من کوئی، لم نہیں، پھر کوئی نہیں، یجد پائے، یعنی وہ اتنے پیسے نہ پائے کہ کسی غلام کو آزاد کریں، تو فصیام شہرین پس روزے رکھے 2 مہینے کے، متتابعین مسلسل، لگاتار، یعنی اس میں چھوڑنے نہیں ہے، لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے،
توبۃ من اللہ، اور اللہ سے توبہ کریں، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ کامل علم والا، حکمت والا۔ اللہ خوب جانتا ہے دل میں کیا ہے، تم نے غلطی سے قتل کیا ہے یا جان بوجھ کر۔ جس نے جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کو تو معافی ہی نہیں، اور جس نے جو ہے غلطی سے قتل کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ یعنی اب تفسیر یہ ہے اس آیت کی کہ اول تو ایک مومن کو مارنا ہی نہیں چاہیے، اس کو قتل ہی کرنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ قتل کرے گا تو وہ مسلمانیت سے نکلے گا۔ اگر کوئی مومن ایک مومن کو قتل کرے، جان بوجھ کر قتل کرے، تو وہ اللہ کی طرف سے منع ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اگر کوئی قتل کرے ایک مومن کو غلطی سے، جیسے کہ لڑائی کے لیے جاتے ہیں، جہاد کے لیے جاتے ہیں، تو کوئی مومن جو ہے وہ لڑتے لڑتے دشمنوں کے گروہ میں مل جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، اور مسلمان اس کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ کافر ہے، یعنی دشمنوں کی قوم سے ہیں، تو اس کو مار دے، تو یہ خطا کی بات ہو جاتی ہے، یہ خطا کی۔ یا ایسے ہو کہ کوئی ایسے فائرنگ کرے، اور جس طرح آج کل کے زمانے میں، اور خطا سے وہ گولی جو ہے وہ لگ جائے کسی مومن کو، تو یہ غلطی سے قتل ہو، اور وہ قتل ہو جائے، وہ مر جائے، فوت ہو جائے، تو وہ غلطی سے ہو گیا۔ اب اگر اس طرح غلطی سے کوئی مومن کسی مومن کو مار دے تو اس پر کیا ہے؟ اس پر ہے کہ وہ ایک اللہ کی رضا کے لیے جو ہے ایک غلام کو، جو کہ مسلمان غلام ہو، اس کو آزاد کریں، اور خون بہا بھی ادا کریں۔ اگر اس کے گھر والے مسلمان ہو تو اس کے گھر والوں کو خون بہا ادا کریں۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ دیکھو وہ اس کے کمانے والا ہوتا ہے، تو ان کو خون بہا جب دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کے گھر والوں کی گزر بسر اس سے ہو جائے گی۔ اور لیکن یہ کہ اگر اس کے گھر والے خون بہا کو جو ہے معاف کر دے، صدقے میں چھوڑ دے، تو یہ الگ بات ہے۔ اگر ان کے پاس ہے اپنا وقت گزارنے کے لیے اور وہ مسلمان کو معاف کر دے، اور یہ بھی دیکھیں کہ اس کو جو قاتل ہے اس کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، اور وہ معاف کر دے، تو وہ ان کو ثواب اپنا الگ ملے گا، اور وہ معاف بھی ہو جائے گا۔ ثواب اس کو ملے گا جو معاف کر دے، جن کا بندہ قتل ہوا ہے وہ معاف کر دیں، تو ان کو ثواب ملے گا، اور جس نے قتل کیا ہے تو اس کو چونکہ معاف ہو گیا تو اس لیے اللہ کی طرف سے بھی معاف ہو گیا۔ لیکن غلام کو آزاد کرنا معاف نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اچھا، اس خون بہا کو دیت بھی کہتے ہیں، اسلام میں اس کو دیت کہا جاتا ہے۔ دیت ہوتی ہے جو کہ اس وقت 100 اونٹ پر مشتمل تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے ہیں کہ 100 اونٹ، جو کہ عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، اس کے مطابق دیت میں 100 اونٹ دیے جاتے ہیں، جو کہ خون بہا ہے۔ اور وہ 100 اونٹ کیسے ہونے چاہیے؟ اس میں 20 اونٹ جو ہے وہ 1 سال کے ہونے چاہیے، 1 سال کے ہو چکے ہوں اور دوسرے سال میں وہ چل رہے ہوں، اور وہ جو ہے نر اونٹ ہو، 20 اونٹ نر 1 سال کے ہو چکے ہوں، اور 20 اونٹ مادہ 1 سال کے ہو چکے ہوں، دوسرے سال میں چل رہے ہوں، اور 20 اونٹ جو ہے 2 سال کے، وہ تیسرے سال میں چل رہے ہوں، اور 20 اونٹ جو ہے وہ 3 سال کے، وہ چوتھے سال میں چل رہے ہوں اور 3 سال کے ہو چکے ہوں، اور 20 اونٹ پھر وہ 4 سال کے ہو چکے ہوں پورے، ان کی ایج پوری جو ہے وہ 4 سال کی ہو چکی ہو، اور 5ویں سال میں وہ ہو،
تو اس طرح ہے دیت اسلام میں۔ اور چونکہ اونٹ کی قیمت ہر زمانے میں اور ہر قوم میں، ہر ملک میں اس کی قیمت مختلف ہوتی ہے، اس لیے اونٹوں پر اس جگہ کے مطابق اس کی جو قیمت ہوتی ہے تو وہ بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی 100 اونٹ کے مطابق قیمت ہے۔ اس وقت تو اونٹ ہوتے تھے، تو اس طرح دیت خون بہا جو ہے وہ اس طرح کا ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور آج کل تو لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے ایک وہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے حدیث کے مطابق جو ہے، ہم اگر مسلمان ہیں اور مسلمانیت کے مطابق اگر دیت دینا بھی چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول کی پیروی کرنی چاہیے۔ انہوں نے جو حدیث میں بتایا ہے تو اس کے مطابق 100 اونٹ، اور وہ کس طرح کے ہوں وہ بھی میں نے بتا دیا۔ اچھا، وہ یہ تو ہو گئی کہ وہ اگر مسلمان ہو، وہ جو مقتول جو مارا گیا ہے وہ مسلمان ہو، غلطی سے مارا گیا، اور مسلمان گھرانہ بھی اس کا مسلمان ہو، تو اس قاتل پر جو ہے وہ ایک غلام کو آزاد کرنا اور وہ ایک خون بہا دینا، دیت دینا اس کے گھر والوں کو۔ وہ اگر معاف کر دے تو وہ دیت معاف ہو جاتی ہے، لیکن غلام جو ہے وہ اس کو آزاد کرنا معاف نہیں ہے۔ اس کا آگے آتا ہے، اس کا کیا ہے کہ اگر پیسے نہ ہو تو، رقم نہ ہو کسی کے پاس۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ، اگر وہ جو قتل ہوا مسلمان وہ دشمن کی قوم سے ہو تو پھر تو خون بہا دینا نہیں ہے، پھر صرف آپ نے غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اور اگر وہ ہو ایسے قوم سے کہ وہ دشمن، وہ جو ہے مشرکین میں سے ہو، وہ بندہ جو ہے وہ تو جو قتل ہوا ہے وہ مسلمان ہو، لیکن اس کی قوم جو ہے وہ مسلمان نہ ہو، لیکن تم میں اور اس میں عہد ہوا ہو، صلح کا عہد ہو، درمیان میں صلح ہو اور عہد ہوا ہو کہ ہماری آپس میں لڑائی کوئی نہیں ہے، تو پھر بھی آپ کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور ایک غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا۔ اگر خون بہا کوئی معاف کر دے تو وہ معاف تو ہو جاتا ہے، لیکن غلام کو آزاد کرنا معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس رقم نہیں ہے غلام کو آزاد کرنے کے لیے، اور یا غلام آج کل دیکھو، آج کل غلام بھی نہیں ملتے کہ کہیں اس کو آزاد کریں، تو اس کے بجائے پھر کیا ہے، اس بندے پر ہے کہ 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھے، لگاتار، اس میں چھٹی نہیں، اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ توبہ بھی کرے اللہ سے کہ یہ کام اس سے غلطی سے ہوا ہے، اللہ اس سے دوبارہ ایسا نہ کروائے، اور اللہ اسے معاف کرے، اللہ سے بھی توبہ کرے، اور اللہ جانتا ہے جو اس کے دل میں ہے۔ اور اللہ نے یہ جو سارا کچھ مقرر کیا ہے ایک مسلمان پر، تو یہ اللہ حکمت والا ہے، جانتا ہے اندر کی باتوں کو کہ کیسے کرنا چاہیے، کیسے اس کے بندوں کے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ حکمت والا ہے اور کامل علم والا ہے، دلوں کا حال بھی جانتا ہے کہ کوئی کس طرح کر رہا ہے، کس طرح کوئی اس میں کوئی دھوکہ شوکہ تو نہیں کرتا، یہ اللہ خوب جانتا ہے۔ آخر میں اللہ نے یہ وارننگ دے دی۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، میری استانی آپی جان کو، ہم سب کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ ہماری بیماریاں، تکالیف اور پریشانیاں ہم سے دور کر دیں، یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں۔ یا اللہ اس قرآن مجید کے سبق میں، اس کی تلاوت میں، اس کی تفسیر میں، اس کے ترجمے میں ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہو تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، آمین ثم آمین۔